بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی بھائی جو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ سورۃ قاف 26واں پارہ 50 نمبر سورت ہے۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ قاف والقرآن المجید، اور قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ بل عجیبو، بلکہ یہ لوگ عجیب سمجھتے ہیں، ان جاءہم، یہ کہ آیا ہے ان کے پاس، منذرن، ڈرانے والا، منہم، ان میں سے۔ یہ لوگ اس بات کو انتہائی عجیب سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا بھیج دیا۔ ایز اے ہنٹ، ہم عربی سیکھنے کے حوالے سے اگر ایک بات کر لیں، ایز اے ہنٹ، جسٹ فار ہنٹ، کوئی اس کی گرامیٹیکل پروف نہیں ہے میرے پاس۔ جاء ورڈ ہے جانے سے، بٹ عربی میں اس کا مطلب آنا ہم کریں گے۔ آپ کو جہاں بھی جاء کا وقت آئے نا، لفظ آئے، تو آپ نے اس کا اپوزٹ ترجمہ کرنا آنے سے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم اس سے پوچھ بھی لیں گے، بلکہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ عربک ورڈز اور ٹرمینالوجی سیکھنے کے لیے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے آپشن، میرے پاس بھی اپنے نوٹ پیڈ پہ، یعنی فون میں آپ اپنے نوٹ پیڈ پہ لفظ لکھیں جاء اور اس کا ترجمہ لکھ دیں آنا، اور اس کو اپنے کمنٹس میں کل شیئر کر دیجیے گا، تاکہ آپ کی وہ رسپانسبلٹی رہے، آپ کو یاد رہے کہ میں نے ایک لفظ کل کی قرآن کلاس میں یہ یاد کیا کہ جاء آنا، ہم میں ان کے پاس۔ یہ لوگ عجیب سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا ہے، منہم، انہی میں سے۔ فقال الکافرون، تو کافر کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
اذا متنا، کیا جب ہم، متنا کوئی بتا سکتا ہے؟ میں اس کا ترجمہ نہیں کرنے والا، یعنی اردو کے حساب سے اس کا ہنٹ کس ورڈ سے ملتا ہے؟ مت نا، مت الگ ورڈ ہے، نا الگ ورڈ ہے. جیسے وکن نا، کہنے لگے جب ہم، اس کو میں سکپ کر رہا ہوں، وکننا اور ہو جائیں گے ہم ترابا مٹی. یہ متنا آپ کے لیے سکپ کیا ہے کہ کوئی اس کو اپنی سینس سے سمجھے کہ یہ دو ورڈ ہیں، میم تے اور مت، اور بعد میں ہے نا. جیسے یہ ہے وکن اور ہم، نا ہم، وکن نا اور ہم، جا آنا. ہاں جی شکریہ جی. اذا متنا وکننا اور ہو جائیں گے ہم ترابا مٹی، ذالک یہ، رجعن لوٹنا، بعید بہت دور کی بات ہے. قد علمنا یقیناً جان لیا ہم نے، ما تنقص الارض ہم جان چکے ہیں اس میں سے، ما تنقص جو کچھ کم کرتی ہے، الارض زمین، منہم ان میں سے. ہاں جی، متنا کا میں نے آپ سے پوچھا ہے ورڈ، میں نے خود نے سکپ کیا اس کو. تھوڑا سا آپ متنا کو فوکس کریں، پھر آپ کہیں گے یار یہ تو واقعی بڑا آسان اردو کا ورڈ ہے. انشاءاللہ قد علمنا بے شک ہم نے جان لیا ہے، ما تنقص جو کم کرتی ہے، الارض زمین، منہم اس میں سے، وعندنا اور ہے ہمارے پاس. متنا ایک نے کہا ہم مٹ جائیں گے، یہ بھی اچھا گیس ہے، قریب قریب ہے جی. اور وعندنا اور ہے ہمارے پاس، کتاب کتاب، حفیظ سیکیور محافظ کتاب، اور ہم نے جان لیا ہے جو اس میں سے. متنا مٹنا کے ہم کافیہ ہے اردو میں. یہ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آپ بھائی، آپ سب احباب اس پہ فوکس کریں تو آپ کو خود سمجھ آنے لگ جائے گا. یہاں جی متنا کا ورڈ یوز ہوا ہے جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. کہنے لگے جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو کوئی بہت دور کی بات ہے. قد علمنا بے شک ہم نے جان لیا ہے، ما تنقص الارض جو کم کرتی ہے، کم زمین، منہم ان میں سے، وعندنا اور ہے ہمارے پاس، کتاب کتاب، حفیظ حفاظت کرنے والی. اب میں آپ کو آج پھر ایک ورڈ اور ایکسپلین کر دیتا ہوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے. مت نا، کن نا، عندہ نا. کو بتا سکتا ہے اس نا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں بھی نا آ رہا ہے، یہاں بھی نا آ رہا ہے، یہاں بھی نا آ رہا ہے. اور یہ صرف نا ادھر نہیں آنا، قرآن حکیم ہم سب سے پہلے اس کو پروو کریں، اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ اللہ نے اس کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا. اور اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں یعنی 3 دفعہ ایک ورڈ یہی ریپیٹ ہو رہا ہے، نا ہم. جی صحیح جواب ہے بالکل. مت مرنا، نا ہم، کن نا ہم، اور عندہ پاس، نا ہمارے. اب یہ کوئی مشکل بات ہے؟ آپ کہیں سے بھی قرآن اپنے پاس کھول لیں تو آپ کو قرآن حکیم میں سے ہر جگہ نا 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 کے الفاظ ملیں گے. کم از کم یہ تو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے ہم. آگے پیچھے آپ لفظ کو پھر جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی قرآن حکیم کے آسان ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے، اس میں سیم ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں اینڈ کا ترجمہ وہی رہنا ہے، جس مرضی جگہ لگا دو، سیم اسی طرح نا کا. جی قد علم نا، یہ بھی نا آ گیا. علم ہے علم سے، قد یقیناً، علم علم سے جان لیا، نا ہم نے، ما جو تنقصو کم کرتی ہے، الارض زمین، من ہم ان میں سے. جس طرح یہ نا کا ورڈ ہے نا، اسی طرح ہم بھی آئے گا. میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ایگزامپل بھی آگے کہیں دوں گا کہ ہم کا ورڈ. بے شک ہم نے جان لیا جو زمین کرتی ہے ان میں سے کم، وعندنا اور ہے ہمارے پاس، کتاب ایک کتاب، حفیظ بہت زیادہ محفوظ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان بندوں کے پاس بھیجا نا، شروع سے دیکھیں، قسم ہے قرآن کی جو بہت زیادہ شان والا ہے، کیا یہ لوگ اس بات کو عجیب سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس ڈرانے والا ان ہی میں سے بھیجا ہے؟ اصل مسئلہ تھا یہ بات. شاید وہ یہودیوں کے حوالے سے میں نے آپ سے کانسیپٹ شیئر کیا تھا
یہودی حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بیماری آپ میں اور مجھ میں بھی موجود ہے کسی درجے تک، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، ایک ان کو یہ حسد تھا۔ دوسرا اہل عرب کو بھی یہی مسئلہ تھا، مشرکین کو، وہ کہتے تھے کہ ہمارے کل کا لڑکا معاذ اللہ اب یہ کھڑا ہو کے اپنے چاچا کو سمجھائے گا کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ سائیکی آج بھی معاشروں میں موجود ہے۔ اگر کوئی ان میں سے عمر میں چھوٹا، قد میں، اپنی تعلیم میں چھوٹا بات ان کو کوئی خیر کی بتائے، کہنے لگا واہ، ارے واہ بھائی، آپ کل کے بچے ہو کہ ہمیں سمجھا رہے ہو۔ اب یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بھیج دیا، بلکہ ایک آیت میں ہے، کہنے لگے اللہ نے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر زمین میں اسکول ہاسٹل میں کلاس ہو رہی ہے نہیں جی ذیشان بھائی، اسکول ہاسٹل میں نہیں ہو رہی کلاس، تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے۔ اس کا ریفرنس چاہیے، میں آپ کو انشاءاللہ ریفرنس کومنٹس میں شیئر کر دوں گا تاکہ ہمارے پاس ریفرنس ود ریفرنس بات ہو۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب زمین کے اندر انسان بستے ہیں تو ہم نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ تمہاری جنس میں سے ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ لوگوں بے شک میں تمہاری ہی طرح اللہ کا بندہ ہوں، لیکن یہ کہ میرے پاس اللہ کی وحی کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی نبی کو کیوں بھیجا، اور پھر اگر کوئی نبی رول ماڈل ہو نا، اور وہ ہو بھی ہماری جنس میں سے، مثلا انسان ہو، اس کو ہم رول ماڈل سمجھ سکتے ہیں۔ کیا فرشتہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، نہ اس کو کھانے کی حاجت، نہ پہننے کی، نہ اس کو اپنے تعلقات کی، نہ اس کی رشتہ داریاں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا۔ فقال الکافرون، کافر کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، ذالک رجع بعید، یہ تو لوٹنا بہت عجیب بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض، اللہ رب العزت نے فرمایا ہمیں سب پتہ ہے کہ زمین کیا کم کرتی ہے، منہم، ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، جو دم کی ہڈی ہے، اور قیامت کے دن مخلوق کو اسی سے جوڑا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دم کیجیے، آپ سب ایوولوشنسٹ بھی اپنی تھیریز میں کہتے ہیں کہ انسان کی بھی ٹیل ہوتی تھی، لیکن نہیں ہے۔ اب آپ اگر سائنٹیفکلی دیکھیں نا، کیونکہ آئی تھنک پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ایسی انفارمیشن ہونی چاہیے، تو سب سے زیادہ ایوولوشنری ہسٹری کے حساب سے ایج ریڑھ کی ہڈی کی ہے، سب سے زیادہ، یعنی اس کی ڈیکمپوزیشن سب سے لیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ رب العزت ساری چیزیں بوسیدہ ہو جائیں گی ایک ہڈی کے، اور اس ہڈی سے انسان کو بنایا جائے گا۔ ایک اور اس سے واقعہ ہے، ایک دفعہ نا ابو جہل ایک ہڈی لے کر آیا قبرستان سے، کہنے لگا کہ تمہارا رب اس ہڈی سے دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ قرآن کی آیات بھی ہیں کہ لوگوں اپنی عقل سے سوچو، جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد اور عورت کے پانی سے پیدا کر دیا نا، من منی یمنا، منی کے ٹپکتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا، اور اب تو پھر بھی تمہارا کچھ نہ کچھ تو وجود ہے نا، ہڈیاں موجود ہیں، کوئی گوشت پوست موجود ہے، کوئی نشانات، کوئی پورز موجود ہیں، اب وہاں سے اللہ پیدا کر دے گا۔ اور پھر یہ جو پیچھے ڈولی شیپ بنائی گئی، تو آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی ہیومن سیلز لے کر اس کا اپنے پورے پروسیس کر کے یعنی جاندار بنا سکتی ہے، کہ کیا وہ خالق کائنات نہیں بنا سکتا؟ یہ ہم سب کے لیے یہ بامانی باتیں ہیں، بے معنی باتیں نہیں ہیں۔ ہم اپنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں ملحدانہ نظریات کے لوگ ملتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دین میں آنے کے بعد ملحد ہوتے ہیں، صرف یہی اسلام میں شکوک و شبہات۔ ایک بندہ نا، ایک میڈیکل کالج کا ہمارا دوست تھا، بلکہ سیکنڈ ایئر کا بایو کیمپ کا گولڈ میڈلسٹ ہے، ریلیجس پرسنالٹی، گھر گیا،
سوشل میڈیا پہ جس طرح خبریں چلتی ہیں، لوگوں کا رویہ دیکھا، مولویوں کے بارے میں داڑھی کٹوا کے نفل آ گیا. ہاں بھائی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا یار داڑھی تو اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن میں نا ان مولویوں سے چل گیا ہوں، مجھے ان کی بات نہیں سمجھ آتی. اب بھائی اسلام میں تو شکوک و شبہات آپ کے پیدا ہونے ہی ہیں جب آپ نے اپنی زندگی میں نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک انفارمیشن ہے قرآن سے ریلیٹڈ، نہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہے. جب انفارمیشن ہو، بندہ دین کے بیسک سورس قرآن سے حدیث سے جڑا ہو، اپنے ایمان کو رینوویٹ کرتا رہا ہو، اللہ سے ہدایت مانگتا رہا ہو، تو وہ اپنی خیر میں آگے بڑھتا ہے نہ کہ نیچے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا اب آپ لوگ روزانہ قرآن کی کلاس پڑھتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر کلاس میں قرآن کی اہمیت پہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات بتاؤں. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. لوگو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف پھیلی اور لٹکی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی اس عظیم و شان رسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ اللہ رب العزت نے اصل میں جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہونا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. آخرت کا عقیدہ اس لیے زیادہ ضروری ہے، جس کا آخرت پر ایمان اور عقیدہ بڑھتا جاتا ہے اس کے اعمال بھی بڑھتے جاتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے، کتاب حفیظ، جو بڑی محفوظ کتاب ہے. اس کتاب میں ہر چیز لکھا ہوا ہے. بل کذبوا بالحق. اللہ اکبر. فرمایا افسوس ہے ان لوگوں پر، حیرانی اور تعجب کی انتہا ہے. بلکہ کذبوا، انہوں نے تکذیب کی، بالحق کی، حق کی. انہوں نے اتنے دلائل دیکھنے کے بعد بھی، یعنی میں نے بھی آپ سے شیئر کیا نا، آپ کسی ایتھیسٹ کو آپ اس سے بات کرو جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا. ہمارے ساتھ نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں انٹریکشن ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پہ. آپ اسے یہ دلائل بتاؤ کہ بھائی ہیومن سیل سے پورا جاندار بنا رہی ہے نا، آج کی سائنس بنا رہی ہے، تو کیا رب نے انسانوں کو پیدا کر سکتا؟ وہ رب جس نے تب پیدا کر دیا جب آپ کا اور میرا وجود ہی نہیں تھا، تو کیا پھر مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی زیادہ مشکل کام ہے؟ وہ تو بہت اس کی نسبت زیادہ آسان ہے. یہ سارے دلائل دیے. پھر یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک شخص کو نبی بنا کے بھیج دیا، اس کے شب روز تمہارے سامنے ہے، صادق و امین تم کہتے ہو، اس کی سچائی کا ہر طرف ڈنکا بجتا ہے، اس کے کلام کا تمہارے پاس جواب کوئی نہیں ہے، نہ اس جیسی کتاب لا سکتے ہو، اس جیسی صورت بھی نہیں لا سکتے. یہ بھی قرآن کا چیلنج ہے. فرمایا 10 آیتیں لے آؤ. 10 آیتیں تم نہیں لا سکتے، حالانکہ عرب کے لوگ اہل زبان تھے اور عربی جانتے تھے. ایک اور آپ کو اس میں دلیل بتاؤں. آپ اور میں نے، ہم سب نے سنا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی ہیں، مثلا ان پڑھ نبی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب عرب کے لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ وہ شخص جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگو لا ادری مل حساب والکتاب، اے لوگو میں محمد نہیں جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا حساب کتاب کیا ہوتا ہے. فرمایا یہ ہاتھوں کے اشارے سے نا میں حدیث کلیئر کر یوں، یا میں نے آپ کے سامنے 5 انگلیاں کی اس طرح. فرمایا 1 2 3. فرمایا مہینے کے دن کبھی اتنے ہوتے ہیں 30 ہو گئے، اور ایک دفعہ نہ یہ آخری انگلی فولڈ کر لی، چھوٹی انگلی یوں کر دی 4، اور یہ 5 4 9، اور کبھی 29 بھی ہوتے ہیں. فرمایا میں تو حساب کتاب نہیں جانتا. اب اللہ رب العزت نے ایک ایسے مبارک اور مطہر ہستی سے، جو کہ شاعر بھی نہیں تھے، اہل زبان بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اتنی کمال کتاب نازل کروا دی تو سب لوگ دنگ ہو کر رہ گئے کہ بات تو صحیح ہے، کمال معجزہ ہے. آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی پی ایچ ڈی بندہ کو بات لے تو ہمیں خطرہ ہوگا شاید اس نے خود گھڑی ہے. اچھا ایک نیا بندہ لے آئے اور ایسی کتاب جس کے بارے میں سارے لوگ کہیں کلا واللہ ما ھذا لکلام البشر، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اتنے دلائل. یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ جس طرح ان کافروں کے سامنے زندگی میں ہزاروں دلائل آئے، آپ کی اور میری زندگی میں صبح شام لاکھوں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے دلائل آتے ہیں، اسلام کے دلائل آتے ہیں. ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں اس بات کے دلائل آتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ مسلمان پہ ذرا فرق پڑے. یعنی حیران کہ قرآن پڑھ کے بھی مسلمان پہ فرق نہیں پڑتا. اب
یہ اس کے جواب میں کہا گیا بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس آیا۔ اب کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جی جاءہم ہم نے اوپر بھی کہیں پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جاءہم ہم نے اوپر بھی یہ ورڈ پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور انشاءاللہ یہ کل بھی میں ضرور پوچھوں گا، تاکہ ہے اسائنمنٹ تو چھوٹی سی ہے لیکن آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی آیت نمبر 2 جاءہم، یہ دیکھیں آیت نمبر 5 جاءہم، جاء مینی ان کے پاس آیا، ہاں جی، جاء جانا اردو میں، عربی میں آنا، ہم مینی ان کے پاس۔ یہ دیکھیے یہاں بھی ہم میں، یہاں بھی ہم میں۔ میرے پاس اگر میں انشاءاللہ نا نیکسٹ، لیکن یہ ہائی لائٹرز تو آپ کی اسکرین پہ شو نہیں ہوں گے پھر، یا تو لیپ ٹاپ پہ میں اگر اس کو ہائی لائٹ کر دوں نا، ورڈز کو ہائی لائٹ کر دوں، مثلاً یہ ہم ہائی لائٹ کر دوں، یہ ہم ہائی لائٹ کر دوں، یہ جا ان سب کا کلر سیم کر دوں، تو آپ کو لگے گا یہ ہم، یہ دوسرا ہم، یہ تیسرا ہم۔ ہم نے 5 آیات پڑھی ہیں، ان میں سے 3 دفعہ ہم سیم آ رہا ہے، ان میں سے نا 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 4 دفعہ نا سیم آ رہا ہے، یعنی ان کا کلر بھی سیم کر دی جائے تو آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ 5 آیات میں سے کم از کم 10 سے 15 الفاظ تو ویسے ایک جیسے ہیں۔ تو بھائی آسان ہے نا اللہ کا قرآن، ہم تھوڑا سا اس پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم لوگ واقعی ہی قرآن پہ غور نہیں کرتے یا پتہ نہیں ہمارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس چھوٹی سی کاوش کے بدلے یہ جو روزانہ کی 2 4 آیات ہیں، مجھے اکثر احباب نے کہا کہ ایک روٹین سا ترجمہ شروع کریں، تو میں نے اللہ کی توفیق سے یہ سورۃ قاف شروع کی ہے روٹین سے، انشاءاللہ اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم آپ کو معلوم ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور جس جگہ جاتے ہیں پھر ان کا ذرا لیسن الگ چل رہا ہوتا ہے۔ میں تو جہاں جاؤں اللہ کی توفیق سے کوشش ہوتی ہے ان لوگوں کی قرآن کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، یعنی سیٹرڈے سنڈے لاہور ہوتے ہیں تو وہاں ان کا لیسن سورۃ الحجر غالباً چل رہی ہے، اس لیے ذرا سبق ڈیفرنٹ ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں گے کہ سورۃ قاف کو لے کر چلیں جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، صحیح جملہ آپ نے بتایا۔ جاءہم آیا ان کے پاس، فاہم اور وہ فی امرن ایک کام میں، مریج اٹکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بلکہ انہوں نے نا حق کو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ان کے پاس حق آیا اور انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، پس وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ جب بندہ کلیئر کٹ اور واضح چیز کو نہ مانے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تجسس، پریشانی، پھر سمجھ نہیں آتی۔ جب حق کو فالو نہیں کرنا تو پھر باطل آٹومیٹکلی فالو ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بڑے بڑے واضح دلائل کو ماننا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نا، ہم کہیں آتے جاتے ہیں، انہوں نے اتنے کمپلیکیٹڈ کوسچنز پوچھنے کہ یار یہ مسئلہ ایسے ہو کہ ایسے ہو کہ ایسے کیسے ہوگا۔ بعد میں حیران ہوتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں یار، یعنی اکثر پتہ لگتا ہے کہ 5 وقت کی فرض نماز بھی زندگی میں کبھی نہیں پڑھے اور اسلام پہ ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں جی، یہ بتائیں۔ تو جب بندہ بیسک اسلام فالو نہیں کر رہا ہوتا نا، پھر اسے یوں لگتا ہے کہ شاید دین مشکل بہت ہے، شاید مولویوں کے پھڈے بہت زیادہ ہیں، کمپلیکیشنز بہت ہیں، ہدایت کہاں سے ڈھونڈنی ہے۔ ان کافروں کے ساتھ بھی یہ ہوا، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو الجھا دیا۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے، جو میرے رب کو مجلس میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کی سب سے عظیم مجلس، فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ جو میرے رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، میرا رب اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، یہ میرے رب کا اصول ہے۔ اور جو میرے اللہ کو بھلا دینا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا کے کاموں میں مصروف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اب پھنسے ہوئے ہیں، ذہن اٹکے ہوئے ہیں، سمجھ آ نہیں رہی۔ ہم میں سے ہر شخص کے پاس زندگی میں ہدایت کا موقع آتا ہے، اللہ کرے کہ جب ہدایت پہنچے ہم اس کو تمسکوہ بالنواجذ، ہم اس کو ایسے پکڑ لیں جیسے جبڑوں کے اندر کسی چیز کو دبوچ لیا جاتا ہے، اتنے زور سے اس کو پکڑ لیں۔ اور اگر ہدایت آئے اور ہم خود اس ہدایت کو مانے نہ، اس کو اہمیت نہ دیں، اس سے بھاگنے کی کوشش کریں، اور پھر بعد میں ہم سوچیں کہ یار ہمیں ہدایت نہیں مل رہی، بھائی ہدایت آپ نے خود ٹھکرائی ہے، پھر آپ کا ذہن کبھی بھی کلیئر نہیں ہوتا۔
اور ایمان اور اسلام والے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک سب سے بڑی نعمت بھلا کیا دیتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جس بندے کے پاس ایمان اور اسلام ہونا، اس کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، وہ کیا نعمت ہے؟ اس آیت کی روشنی میں فہم فی امر مریج، وہ تو ایک کام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ایمان اور اسلام اور خاص طور پر قرآن سے تعلق رکھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت سے نوازتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ میں آپ سے اس پہ حدیث میں ذکر کروں گا۔ ہم اپنی آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا ان لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ فوقا ہم، ان کے اوپر، یہ دیکھیں جی، جا ہم، فا ہم، جا ہم، فوقا ہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ فوقا اوپر، ہم اپنے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا؟ وزیناہا، کیسے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا؟ کام آسان ہو جاتے ہیں؟ نہیں جی، کام آسان کی سینس بھی ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کے دل، ہاں جی، دل کا سکون، نفس مطمئنہ، یہ بات مومن کو اللہ تعالیٰ، اگر میں انگریزی میں کہوں تو ایک کمال قسم کا کانفیڈنس دے دیتے ہیں، کلیئرٹی۔ آپ سمجھے بات کو؟ ایک تو وہ کلیئر ہوتا ہے چیزوں کو، صرف کلیئر نہیں، کرسٹل کلیئر۔ اور کرسٹل، جب بندہ کلیئر ہو نا، اس کے آئیڈیاز بکھرے ہوئے نہ ہوں، ذہن پریشان نہ ہو، چیزیں کلیئر ہوں، ایک ون ڈائریکشن میں بھاگا جا رہا ہے۔ جی رانا ابتسام علی جی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بہت اچھی بات جی، یہ اس کی ضد ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ کلیئرٹی اور توکل۔ اچھا، پھر جو اس کی کلیئرٹی ہو، دل کا سکون ہو، یا آپ نے کہا نفس مطمئنہ ہو، یا کام آسان ہو، کام آسان پہ بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اس بندے کا نا اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس پہ ایک حدیث سنا دوں، یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے گفٹ ہے، اتنی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا نجا اول هذه الامہ بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل، اس امت کے پہلے لوگ کامیاب ہو گئے زہد کی وجہ سے، دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے، اور یقین کی وجہ سے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس امت کے پہلے لوگ دو وجوہات سے کامیاب ٹھہرے، ایک زہد، دنیا سے بے رغبتی، اور دوسرا یقین کی وجہ سے۔ وَيُهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، آخر لوگ تباہ و برباد ہو گئے اس امت کے، ایک کنجوسی کی وجہ سے، دوسری لمبی لمبی خواہشات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام کے نتیجے میں بندے کو اطمینان قلب، سکون، کانفیڈنس، کلیئرٹی آف آئیڈیاز، ان ساری چیزوں سے نوازتا ہے۔ اس سے انسان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ کانفیڈنس پھر لمبا سفر کرواتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اگر بندے کو کنفرم ہو کہ میں نے میرا ٹارگٹ یہ ہے، آپ ایم بی بی ایس والے لوگوں کی مثال لے لیں، ہماری شاید کلاس میں بھی ہو، ذرا اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، اس نے ذہن بنایا ہے، ذہن کلیئر ہے، بڑا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، میں نے بننا ہے، 2 سال امپروو کرے، 3 سال کرے، حتیٰ کہ پرائیویٹ میں پھنسنا پڑے، کرتے ہیں، کلیئر ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم ایمان اسلام کو پکڑتے ہیں، پھر آزمائشوں پر پکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت سے نواز دیتا ہے، اور زمین میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور شاید اس کے مقابلے کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ ہے وہ دل کا سکون کہ بندہ بے چین، پھر اس کو کلیئرٹی، نا اصل میں کلیئرٹی دنیا کی کسی کیفیت کا نام کم اور آخرت کی کیفیت کا زیادہ ہے۔ اب آپ کو اور ہم سب کو یہ کلیئرٹی تو ہے نا کہ یار اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے گا، چلو سپوز کر لیں، جو کہ سپوز کرنا نہیں چاہیے، اگر مان لیا کہ دنیا اچھی نہ ہوئی تو یار آخرت تو ہماری اپنی ہے نا، او بھائی وہاں تو مزے کریں گے نا، اور پھر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ وہاں آخرت میں ہم نے رہنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی ذہن کے اندر یہ نظریہ ہو کہ ہم نے آخرت میں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہاں ہمیشہ اللہ سے اجر و ثواب ملنا ہے، اس سے بڑا کانفیڈنس کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی نعمت یہ کانفیڈنس دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اور پھر آخری اللہ رب العزت نے اپنے آسمان کی دلیل دی، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا ہے، ہم نے کیسے اس کو خوبصورت بنایا ہے، وما لہا من فروج، سبحان اللہ۔ یہ جتنے ہمارے منکر ہو جائے نا، ایمان کو نہ مانے، اسلام کو نہ مانے، ہمارے وما لہا من فروج،
یہ بھاگ نہیں سکتے ہماری اس آسمان زمین سے. بھاگ کے دکھائے نا پھر یہاں سے. اگر ہماری نشانیوں کو نہیں مانتے تو کوئی بھاگ جائے. یہ نہیں کہے کہ میں اتنا بھاگتا ہوں کہ آسمان کے کناروں سے کراس کر جاؤں. کوئی کراس نہیں کر سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اور مجھے بھی ہم سب کو دعوت فکر دی ہے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کو دیکھیں, اس کی پیاری پیاری تخلیقات کو دیکھیں, اس کی نعمتوں کو دیکھیں. آج نا آپ نے, یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے, ایک اسائنمنٹ یہ ہے, آپ نے رات میں کوشش کریں, اللہ توفیق دے تو تہجد ٹائم اٹھیے گا. اٹھ کے آپ نے پوری تسلی سے آسمان کی طرف دیکھنا ہے. 4th آیت میں انشاءاللہ یہ ریپیٹ کر دوں گا. آپ نے پوری تسلی سے آسمان کو دیکھنا ہے اور یہ آیت ذہن میں رکھنی کہ اللہ تیرا کمال, تیری قدرت ہے. وداؤٹ پلرز, وداؤٹ اینی ایکسپائری ڈیٹ, وداؤٹ اینی سپورٹ, وداؤٹ اینی فالٹ, کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے. کتنا خوبصورت چھت آپ نے زمین پر کھڑی کر دی, اللہ کا احسان ہے. اور اللہ نے تو زمین کے ٹھہرنے کو بھی نعمت قرار دی کہ لوگوں, زمین کیونکہ پانی کا حصہ زیادہ ہے, ورنہ ایسی ہوتی جیسے آپ ایک پانی بڑے ٹب کے اندر پانی لے اور اندر گیند رکھ دیں, تو پھر گیند کے ساتھ کیا ہو, یوں. یہاں پر میں قرآن کلاس پڑھ رہا ہوں, یوں 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 ہر چیز. اس طرح زندگی کیسے گزرتی, اس طرح, یعنی ہر چیز روٹیٹ کرتی. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن ہی انسان کا دل کھولتا ہے کہ وہ آخرت اچھی ہونی چاہیے, دنیا کی خیر ہے, یہاں کچھ بھی کر لو, ایوارڈ نہیں ملنا بھائی. آپ اللہ تعالیٰ, میں آپ کو اس کمنٹ کے رپلائی میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں آیت ہے. آپ خوش رہیں, اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگنی چاہیے, دونوں چیزیں مانگنی چاہیے. 199 نمبر ورس ہے سورۃ البقرہ کی, اور 200 بھی, وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم دونوں مانگیں. باقی سوچ آخرت کی ہونی چاہیے, فکر دنیا کی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ دنیا سے ایوارڈ نہیں ملتا, تو یہ بات صحیح ہے. اور مومن کو اللہ رب العزت نے مومن کا وصف بیان کیا ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم. مومن بندہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر ہی نہیں کرتا, لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہتے رہیں. تو ہم اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. شاید کہ کچھ وقت ہمارا زیادہ ہوا چاہتا ہے, آج ہم نے ایک بڑی پیاری اسائنمنٹ بھی کرنی ہے, تو پاسبل نہیں ہے, ورنہ آپ کو اس کی تصاویر بھی شیئر کر دیتے. 4th نمبر آئے تھے جی, 1 2 3 4, یہ اچھا قد علمنا, یہ والی میں آپ بتا دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مردے مٹی میں دفنا دیتے ہیں نا, اور زمین اور مردوں کو کھا جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے نا, یعنی ان کی باڈی ظاہری طور پہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے. کیمرہ فوکس کریں بھائی. یہ اللہ رب نے فرمایا کہ قد علمنا, بے شک ہم نے جان لیا ہے, ما تنقص الارض, زمین کیا کم کرتی ہے. زمین جو کمی بیشی کرتی ہے نا, ہمیں سب پتہ ہے. تم کہتے ہو نا کہ مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, دفنا دیے جائیں گے, تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے. یہاں اللہ رب فرما رہے ہیں ہمیں پتہ ہے یار, all these things are pre-planned. یہ کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے, اس کے پر ایک گورننگ پرسنالٹی اللہ رب العزت کی کمال ذات اور اللہ جل جلالہ کی ذات موجود ہے, اس کا بنایا ہوا سسٹم, اسے سب پتہ ہے. ایسا تھوڑی ہے بھی تم مردہ دفناتے ہو آٹومیٹکلی زمین کھا جاتی ہے. او بھائی, ما تسبق من ورقۃ, زمین پر کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلتا, الا یعلمها, مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. او ہم تو پتوں کی سرسراہٹ کو, تمہارے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو, تمہارے نظریات و عقائد و حرکتوں کو, ایک قرآن کی آیت ہے, اگر اندھیری رات کالی ہو, کالا پتھر ہو, کالی چونٹی چل رہی ہو, تمہارا رب اس چونٹی کی آہٹوں کو بھی سنتا, دیکھتا, سمجھتا ہے. جو اتنی عظیم ذات ہے, اگر اللہ رب العزت کی تعریف کرے نا, آپ کے ہم سب کے دل لبریز ہو جائیں اللہ کی محبت سے انشاءاللہ. فرمایا جس کو اتنی ساری چیزیں پتہ ہیں, قد علمنا ما تنقص الارض, اسے بہت اچھی طرح پتہ زمین کیا کھا رہی ہے کیا نہیں کر رہی. وعندنا کتاب حفیظ, ہمارے پاس ایک کتاب ہے, اس میں سب محفوظ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں اس کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. قاف, قسم ہے بڑی شان والے قرآن کی, بے شک
بلکہ بل عجیب، بلکہ یہ لوگ عجیب سمجھتے ہیں، ہم نے ان جاءہم منذر منہم، ہم نے ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، دکھائی الفاظ صحیح نہیں دکھائی دے رہے، میں نے نا اس لیے پہلے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں آپ کو قرآن حکیم یہاں سامنے رکھ کے فوکس کر دیتا تھا، تو چلے میں آپ کو یہ قرآن پہ، کیونکہ یہ بلر فیل ہوتا ہے، میں سامنے فون رکھ دیتا ہوں، فون پہ سورۃ قاف اوپن کر کے آپ کو کلیئر نظر آئے گی۔ ما تنقص الارض، کیمرہ فوکس کریں، الفاظ پڑھے نہیں جا رہے، تو آپ محترم آپ نے مجھے پہلے ذکر کرنا تھا، آپ نے دیکھا ہی تھا میں تو فون یوز کرتا تھا، آج فرسٹ ٹائم شاید سمجھ لیں کہ میں نے یہ اس طرح رکھا تو اس کا رزلٹ کو اچھا نہیں آیا۔ چلیں آپ کو نظر تو آئے گا۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہنے لگے یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے۔ اب نظر تو آپ کو کم از کم کلیئر آ رہا ہوگا۔ اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا ہے بہت دور۔ قد علمنا، بے شک ہم نے جان لیا ہے، ما تنقص الارض، جو کم کرتی ہے زمین، گھٹاتی ہے، منہم، اس میں سے، وعندنا، اور ہے ہمارے پاس، کتاب حفیظ، حفظ کرنے والی، پوری حفاظت کرنے والی کتاب۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، اب یہ ایک کام میں خود ہی مضطرب پھر رہے ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، جیسے نظر نہیں آ رہا اپنا، کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے پیدا کیا اس کو، وزیناہا، اور مزین کیا ہم نے اس کو، وما لہا من فروج، اور نہیں اس سے کوئی بھاگ سکتے۔ مے بھی یہ نیٹ سلو والا ایشو ہو سکتا ہے، یہاں سگنل کا ایشو ہے، تو اللہ نے توفیق دیا اس کو کل سے بہتر کرتے ہیں۔ کالی سکرین آ رہی ہے، اب آپ کا ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے، اللہ کی توفیق، آپ کو بتا دیا میں نے جی، سورۃ قاف 26واں پارہ، سورت نمبر 50، ہم نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے خاص فضل سے اس کی 6 آیات دیکھی ہیں، آپ کائنڈلی ان کو دیکھیں، انشاءاللہ کل سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ موبائل سکرین بس کلیئر نظر نہیں آ رہی آپ کائنڈلی آپ اس کو اسی طرح مینج کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر اس کو دیکھیں گے۔ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے، تو میں گھر آیا ہوا ہوں، تو ہم نے یہاں سٹی سے تھوڑا سا سائڈ پہ شفٹ ہوئے ہیں، تو شاید 1 کلومیٹر سے بھی اتنا فرق پڑ سکتا ہے، تو اللہ کی توفیق سے پھر اس کو لے کے چلیں گے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ، بلکہ یہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہاں، اگر میں کمنٹ کر سکوں تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں لنک پیپر، میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ریٹن سٹوری شیئر کرے گا کسی صحابی کی سیرت کی۔ کل مجھے واٹس ایپ پہ ماشاءاللہ 3 پیجز لکھ کے، بلکہ ایک سسٹر نے، ایک فیمیل نے شیئر کیا ہے، تو بڑا اچھا لگا کہ چلو جی دین پڑھا ہے ماشاءاللہ لوگوں نے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جو کوئی خیر کا کام ہم ایز اسائنمنٹ یہاں دیتے ہیں، خود بھی کرنا۔ اسائنمنٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے بھی آپ پر رسپانسبلٹی ہو، اور ڈفرینٹ کولیگس اور دوستوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک کلاس میں لے رہا ہوں، اس میں ہمارا فزیکل انٹریکشن بھی ہو رہا ہے، تو آپ بھی ضرور لیں، انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔